عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے لیے عاطف محمود. بنے ہیں دونوں جہاں، بنے ہیں دونوں جہاں. شاہ دو سرا کے لیے
خواتین و حضرات، آج کی اس معزز محفل میں ہم آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یوں تو زندگی میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی یادوں کی گرچیاں ہمارے ذہن پر، ہمارے دل و دماغ پر نقش ہے۔ یادیں انسان سے وابستہ ہوتی ہیں جو ہم سے دور ہو کر بھی ہمارے قریب ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات،
آج کے اس پروگرام میں ہم چند ایسی شخصیات کو خراج تحسین پیش کریں گے جو ستاروں کی مانند ہمیشہ ہمارے دلوں کے فرق پر جگمگاتے رہے. ان میں کچھ آج ہمیں نہیں ہے، مگر ان کی محبت آج بھی ہمیں زندہ ہے. ہمارا سب سے پہلے خراج تحسین ایک ایسی شخصیت کے نام جس کا نام لیتے ہی ہمارے دلوں میں عزت اور احترام کے جذبے بلند ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں کئی نوجوان کہ دنیا کی رنگینی اور زمانے کی پھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں. انہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی. اقتدار، تہذیب کی سوچیں ان سے بہت دور جا چکی ہوتی ہیں، مگر لیکن ہزاروں نوجوان ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خوشنودی اور اسلام کی سربلندی اور ملک پاک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دینے سے دریغ نہیں کرتے. ان نوجوانوں میں جذبہ حب الوطنی سے سرشار نوجوان، میرا دوست، میرا بھائی، میری چشمہ کی بہنوں کے ماتھوں کا چمبن، عمران شہید. خواتین و حضرات، عمران شہید کے لیے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ 1 منٹ کی خاموشی. خواتین و حضرات، چونکہ یہ محفل عمران کے لیے بہت چھوٹی ہے، مگر دل اس کے لیے بہت زیادہ محبت اور احترام رکھتا ہے. میں اگر قتل بھی ہو جاؤں تو سرحد کے قریب گاڑ دینا میرے بازو میرے جھنڈے کی طرح. عمران شہید. سب سے پہلے عمران کی زندگی کا ایک خلاصہ. عمران شہید آپ 12 جولائی 1984 کو ضلع بکھر کے شہر دریا خان میں پیدا ہوئے. آپ کی پرورش میں آپ کے دادا اور دادی نے بہت کردار ادا کیا. 4 سال کی عمر میں آپ اپنے خاندان کے ساتھ دریا خان سے چشمہ آئے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم PAC ماڈل اسکول چشمہ سے حاصل کی. اوائل عمری سے آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ عرض وطن کی حفاظت کے لیے مسلح افواج میں شامل ہوں. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ماڈل کالج چشمہ سے آپ نے گریجویشن کی. دوران تعلیم آپ بہت ساری غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے. آپ فٹ بال اور کرکٹ کے بہترین کھلاڑی تھے. گریجویشن کرنے کے بعد آپ نے 13 مئی 2005 کو پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی. دوران تربیت آپ نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تربیت کے اختتام پر آپ پاک آرمی کی یونٹ 5NLI میں تعینات ہوئے. 17 مئی 2006 شمالی وزیرستان ایجنسی میں ایک جھڑپ میں آپ شہید ہوئے. اور یوں آپ پاک آرمی میں وہ پہلے افسر تھے جو اپنی تربیت کے ٹھیک 22 دنوں بعد شہید ہوئے. آپ کو اپنے آبائی شہر دریا خان میں اپنے دادا کی قبر کے ساتھ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رخ ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. شکریہ کاشف.
خواتین و حضرات، اجمران کی زندگی پر کچھ اور جاننے کے لیے، کچھ ایسے راز جاننے کے لیے جو ان کے قریبی دوست، جو ان کے پیار کرنے والے ہمیں سچ بتا سکتے ہیں، میں سب سے پہلے جس شخصیت کو اسٹیج پہ دعوت دینے لگا وہ شخص، وہ عظیم شخص ہے، وہ قسمت والا شخص ہے جو شاید اتنی آسانی سے نہیں بن پاتا۔ عمران شہید کے والد محترم احمد علی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ سر، آپ کے سامنے یہ اعزاز عمران کے لیے بہت قلیل ہے، پر ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے اپنی کوشش کی۔ چند سوالات۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران میں وہ کیا خاص بات تھی کہ وہ کالونی کے تمام لڑکوں سے مختلف ہو؟ کوئی ایسی خاص بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے عمران شہید کے لیے ایک تقریب منعقد کی۔ اس کے علاوہ مجھے اس کا فوج میں جانے کے لیے بہت شوق تھا اور میں نے اسے بڑے شوق سے پڑھایا۔ بس میری قسمت ایسی تھی کہ اللہ پاک نے اس میں اس کی شہادت قبول کرنی تھی۔ اور بس اس کے علاوہ میں آپ سب اس کے دوستوں کو، اس کے بھائیوں کو، باقی جو ہمارے بیٹھے ہیں معزز خواتین حضرات، ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یہ عزت دی ہے۔ دعا کر اللہ پاک مجھے حوصلہ اور آپ کے ساتھ پیار و محبت رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے صبر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول کرے۔ آمین۔ اس کے علاوہ بیٹا میں اور آپ سے کچھ نہیں کہتا۔ بہت بہت شکریہ۔ باپ اور پھر شہید کا باپ عظیم طرز میرے بھی مہمین شخصیت عمران شہید کے بہت ہی قریبی، ان کے چچا محمد علی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت میں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلانے کی دی۔ سر وہی سوالات میں سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے شہید بیٹے کی شہادت کے اہتمام میں اس تقریب کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا واقعہ بچپن کا اس کا سناؤں گا آپ کو۔ بالکل سر۔ کہ میرا بیٹا احسن اور یہ دونوں ہم عمر تھے، تقریباً 2 سال کا تھا۔ یہ آپس میں لڑ پڑے نا، دادا کے ساتھ بیٹھے تھے، عمران رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے اس نے مارا ہے نا۔ انہوں نے کہا آپ بھی مارو اسے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں مارتا، اسے درد۔ یہ اس کی 2 سال کی عمر کی بات ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ عمران کے اندر کیا مختلف چیز تھی جو اسے تمام لوگوں سے مختلف ظاہر کرتی؟ کوئی ایسی چیز تھی؟ عمران ایک بہت بہادر بچہ تھا اور
वालिदैन बंदे का वो एहतराम करता था, ये सबसे बड़ी खूबी थी उसकी। तो कभी उसने हमारे सामने अपने वालिद के सामने कभी आंख उठाकर बात नहीं करता। आप एक शहीद के चर्चा, कैसा महसूस होता? बस हम तो ये समझते हैं कि हमें ये एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी राह में अपनी राह में शहीद करके हमारे लिए एक मशअल राह है, मशअल राह भी और एक मिसाल भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शहीद के चर्चा। इमरान शहीद में बहुत सी ऐसी बातें थी जिन्हें अगर हम बयान करते रहे तो शायद ये शाम ये वक्त काफी ना रहे। इमरान बहैसियत बेटा एक अजीम बेटा था, बहैसियत दोस्त एक अजीम दोस्त था। मैं चाहूंगा कि मैं इमरान शहीद के एक दोस्त को स्टेज पे दावत दूं ताकि हम उससे कुछ इमरान के बारे में पूछ सकें। मैं दावत दूंगा हाफिज मोहम्मद हमजा, इमरान के करीबी दोस्त। कैसे हैं हाफिज? बताइए इमरान के बारे में कुछ मेमोरीज। कॉलेज में सीनियर था हमारा, लेकिन हमने स्पोर्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। जना हाउस था उसका, एक दफ़ा हमारे पास जना हाउस में जो था दूसरा लड़का जो था जेवलिन थ्रो में सिलेक्ट हुआ था। तो इमरान ने कहा कि जेवलिन थ्रो के लिए मुझे सिलेक्ट किया जाए। मैं उस वक्त प्रीफेक्ट था, हालांकि जूनियर था लेकिन प्रीफेक्ट था। तो उस बंदे ने मुझे इस बात पे राजी किया कि किसी तरीके से मैं जेवलिन थ्रो के लिए उसका नाम जो है वो कर दूँ। तो मैंने हनीफ साहब को कहा कि ठीक है सर आप इसका नाम लिख लें। तो जिस वक्त जेवलिन थ्रो उसने तय की, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 118 फुट दूर जो है वो जेवलिन थ्रो हुई। और जो सेकंड पोजीशन वाला था उसने 98 फुट फेंका था, यानी कि 20 का डिफरेंस ये हो गया। अगर हाफिज आपको जो राधा जंप पे वो मैं ही था सेकंड में गया। और जो 118 फेंक कर जो उसने जंप लगाया था, अगर वो हाई जंप में होता तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी उसकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती। इसके अलावा बहैसियत दोस्त कैसा है? दोस्त उस जैसा दोस्त मैं समझता हूँ कि किसी को भी नहीं पाया इमरान को। लेकिन उसकी कुछ जो बातें हैं और कुछ जो शर्तें थी, शरारत जो थी उसकी बहुत सख्त थी। जिस तरह रात को 10 बजे उसने, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, उसने रात को 10 बजे घर पहुंच जाना। नामुमकिन बात है कि 10 बजे के बाद वो घर से बाहर जो है हमारे साथ दोस्तों के साथ मौजूद है, बिल्कुल नामुमकिन सी बात। क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौकीन था, हमें ऐसा था कि जो उसने न देखा। और इसकी वजह से श्रीलंका के एक खिलाड़ी राणा तुंगा, तो हम तो जिसे कहते हैं कि जो भी वो शॉट खेलते थे वो कहते थे कि जनाब तुंगा यूं शॉट खेलता है, और अपने नाम के साथ भी यही कहता था कि मुझे तुंगा कहा था। और राणा तुंगा के तो दोस्तों ने जो है वो इसी नाम से उसको बुलाते थे कि राणा तुंगा, या सिर्फ तुंगा कहते थे कि तुंगा क्या हाल है। मुझे याद पड़ता है कि आपसे कुछ बैक स्टेज बात हो रही तो आप बता रहे थे कि उनके वालिद बड़े साथ थे सामने के वो क्रिकेट खेलने में। बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है। मैं, उस्मान अदी,
فیصل ہم کھیل رہے تھے تو گراؤنڈ میں آیا تو اسے 1-2 لگائی ہیں اور پھر عثمان الدین کو کہتے ہیں کہ یار اس کو کوئی پڑھا کرے، اگر اس نے میٹرک میں نمبر لیے تو میں اسے خود اکیڈمی میں داخل کراؤں گا، یہ کرکٹ سیکھے گا یہاں پر۔ کرکٹ کا یعنی کہ انتہا کا شوقین آدمی ہے، بہت زیادہ۔ حافظ محمد حمدان آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ میں اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں نے اس شہید کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ لہن میں اتارا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ساری زندگی یاد کر سکوں کہ قبر میں خود میں نے اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے، اور قبر میں، اس کی قبر میں کالونی والوں میں سے کوئی بھی نہیں اتر سکا۔ ایز اے دوست میں جو ہوں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس شہید کو میں نے عمران کی شخصیت جتنا بیان کرتے جائیں گے آنسوؤں کی لڑیاں آنکھوں سے نکلتی جائیں گی، مگر یہ وقت رونے کا نہیں، یہ وقت خوش ہونے کا۔ وہ فخر جو عمران ہمارے ماتھے پر چھوڑ گئے، وہ فخر، وہ یادیں جو عمران ہمارے دلوں میں چھوڑ گئے، وہ خوشیاں بن کر ہمیشہ ہمارے چہروں پر آنی چاہیے، اور ہمیں فخر رہنا چاہیے کہ ہماری کالونی، ہمارے چشمہ کو وہ عمران، وہ رانا دنگا کیا نام دے گیا۔ خواتین و حضرات، عمران کے اعزاز میں چشمین سوسائٹی لاتزر نے ایک شیلڈ کا انعقاد کیا ہے، جو کہ ان کے والد صاحب کو پروگرام کے بعد میں دے دی جائے گی۔ خواتین و حضرات، میں اب حقوانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ نصیب ہے۔ السلام علیکم سر، ابھی آپ نے عمران کے بارے کچھ سنا، ممکن ہے کہ آپ کا اس کے بارے ساتھ وقت نہ گزرا، پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شہید اور اس کالونی کا شہید، اس کے اعزاز میں کچھ الفاظ کہنا چاہیں؟ یہ آپ نے جو کچھ چند دنوں میں جتنی برگرفتاری سے کیا ہے، یہ میرا خیال ہے اصل دست بھی مل کے کرتا نہ کر سکتا۔ کراچی سے لے کے آپ شہر تک آپ نے مسلم اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا ہے، تو اس کے لیے بہت مطلب مجھے فخر ہے۔ شکریہ سر۔ عمران شہید، میں اسٹیج پر میری نغمے کے لیے دعوت دوں گا مدثر حماس کو۔ تجھے یاد کیا نہیں ہے، تجھے یاد کیا نہیں ہے، میرے دل کا وہ زمانہ
یاد کیا نہیں ہے، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں کا، نہ گلا ہے دوستوں کا، نہ شکایت زمانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، سلائے شہید کیا ہے، سلائے شہید کیا ہے، تب تاب جاویدانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے، میرے دل کا وہ زمانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ٹریبیوٹ چند اور شخصیات پر بھی مشتمل ہیں، جن میں ہماری دوسری قابل احترام شخصیت مرحوم عبدالرزاق صاحب، ملک عبدالرزاق مرحوم صاحب سابق پرنسپل PAEC ماڈل کالج فار بوائز رہ چکے ہیں۔ محروم کے لیے بھی 1 منٹ کی خاموشی۔ شکریہ۔ مرحوم عبدالرزاق صاحب کی زندگی کے بارے کچھ سنتے ہیں۔ ملک عبدالرزاق، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم لارڈس کالج مری سے حاصل کی۔ آپ نے 5 دسمبر 1996 کو PAEC ماڈل کالج چشمہ فار بوائز میں تعینات ہوئے۔ آپ 8 دسمبر 1996 کو کالج کے پرنسپل بنے۔ آپ کے سنہری دور میں کالج میں کچھ نئی روایات سامنے آئیں۔ آپ نے سب سے پہلے پریفیکٹ یعنی کہ ہاؤس سسٹم کو شناخت کرایا۔ آپ کے دور میں نومبر 1997 اور فیبروری 1999 کو پیرنٹس ڈے منعقد ہوئے۔ آپ کی شخصیت، آپ کا خدمات ادب کے فروغ کے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ آپ کے سنہری دور میں اردو مشاعرہ اور سیڑھیوں والا پل کتاب کی رونمائی ہوئی۔ آپ ہی نے مجلس ادب منعقد کی۔ آپ نے کالج میں کھیلوں کے فروغ کے لیے تائیکوانڈو مارشل آرٹ کی کلاسز شروع کروائیں۔ آپ ستمبر 2000 میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ شکریہ کاشف۔
مرحوم عبدالرزاق صاحب کی زندگی کے بارے کچھ اور جاننے کے لیے میں دعوت دوں گا ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہمارے قابل احترام ٹیچر سلیم آباد کندی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈائریکٹر جنرل سی1 محترم شمیم احمد خان صاحب، سینئر مینیجر S&F جاوید سلیم خاکبانی صاحب، میڈم محمودہ خانم، محترم احمد علی خان، والد عمران احمد شہید صاحب سے لب کشائی کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ اجازت ہے سر؟ حاضرین محفل، ایک شعر سے اظہار خیال کروں گا۔ جہان لو کی اس طرح سے تعمیر کر جاؤ، جہان لو کی اس طرح سے تعمیر کر جاؤ کہ اس کی پہلی اینٹ پر اپنا نام تحریر کر جاؤ۔ میڈم محمودہ خانم، میڈم ریحانہ شوکت اور ملک رزاق مرحوم چشمہ کے تعلیمی اداروں کے سنگ بنیاد پر جلی حروف سے لکھے ہوئے معتبر نام ہیں۔ سرزمین چشمہ سے علم اور عرفان کے جتنے چشمے ٹوٹے وہ انہی کا فیضان ہے۔ چشمہ کے باسی ان کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو پودے لگائے آج وہ قادآور ثمر اور شجر بن چکے ہیں، اور بعض تو پٹ کر اس دھرتی پہ اپنا حق ادا کر چکے ہیں۔ ان کا نام جب بھی لبوں سے پھوٹتا ہے ہمارے ساتھ احترام سے جھک جاتے ہیں۔ میرے باطن کی سماعتوں سے قدیم ہندوستان کے شاعر امرو کی ایک مختصر نظم ٹکرا رہی ہے، جسے میں اپنی آس پاس بکھری ہوئی سماعتوں کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح پنچھی کے بوجھ تلے ٹہنی جھک جاتی ہے، میں بھی تیری محبت اور احسان تلے لچک کھا گیا ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ پنچھی اڑ جاتا ہے تو ٹہنی پھر سیدھی ہو جاتی ہے، مگر آپ کے جانے کے بعد میں پھر بھی ویسا ہی جھکا ہوا ہوں۔ آپ جس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد، جن کی نظر میں بارہا یہ شعر کرتا رہا ہوں کہ ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو کہ وہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے، ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو کہ وہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے، ہم اس صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد سرزمین چشمہ سے طلوع ہوتا ہوا وہ آفتاب ہے کہ جو اپنی کرنوں سے اس صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہے۔ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اب میرے اس طالب علم کا نام آتا ہے کہ دریا خان میں جس کا جنازہ دیکھ کر میں نے بھی اپنے رب سے اسی طرح کے جنازے کی دعا مانگی تھی۔ کیپٹن عمران احمد شہید، فصیلے جسم پر تازہ لہو کے چھیٹے ہیں، فصیلے جسم پر تازہ لہو کے چھیٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی۔ کیپٹن عمران احمد شہید سرزمین چشمہ کا وہ سپور، وہ ستارہ جو خود تو آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے اپنی شجاعت اور اپنے خون سے وہ چراغ روشن کر گیا ہے کہ جس کی روشنی کبھی مٹ نہیں سکتی، کیونکہ لہو سے لکھی ہوئی تاریخ کبھی مٹا نہیں کرتی۔ جو نہ مٹ سکے
میں وہ روشنی جو نہ بجھ سکے وہ چراغ ہوں، میں فضا کے رقص میں کھو کے بھی نئی منزلوں کا سراغ ہوں، میں تو ان کبیروں کا فرد ہوں جو بقول خیر کدھر گئے، جو رکے تو کوہے گراں سے وہ، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ چشتیہ سوسائٹی لا تحلق کی طرف سے مجھے ملک رضا مرحوم کی شخصیت پر انہیں بطور انسان اور بطور پرنسپل مد نظر رکھ کر اظہار خیال کے لیے مدعو کیا گیا۔ فضائے کل قفس میں ہمیں نہ ڈھونڈ، فضائے کل قفس میں ہمیں نہ ڈھونڈ، مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں۔ بطور انسان کسی کو جانچنے کا کیا معیار ہو سکتا ہے؟ میں اس راز سے بالکل نابلد ہوں، ناواقف ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ انسان کو پرکھنے کا کیا معیار ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، ورنہ فیصلے انسان کے گفتار سے کب ہوتے ہیں۔ یا یہ کہ سیرت انسان کی خوشبو ہوا کرتی ہے، کیونکہ خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، یا یہ کہ تیرے جانے کے بعد میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے۔ ملک رضا مرحوم نیک سیرت، با کردار، ہمدرد اور بے لوث انسان تھے۔ قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت اور باجماعت نماز ان کا معمول تھا، گویا وہ ایک سچے، سچے اور پکے مسلمان تھے۔ ہم میں سے اکثر صاحبان انصاف زکوٰۃ دینے سے گریزاں رہتے ہیں۔ ملک رضا نے اپنے یہاں قیام کے دوران ہر سال باقاعدہ زکوٰۃ ادا کی۔ موسم سرما کی برفانی ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے طلباء کو مفت سویٹر اور یونیفارم مہیا کیے۔ بعض طلباء کی ماہانہ ٹیوشن فیس بھی وہ خود ادا کیا کرتے تھے۔ جہاں تک میرے ساتھ ان کی وابستگی کا تعلق ہے تو میں آج ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں یہاں کھڑا ہوں تو وہ دو شخصیات کے باعث، نمبر 1 میڈم محمودہ خانم کی وجہ سے، نمبر 2 ملک رضا مرحوم کی وجہ سے۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہے کہ 1997 میں پنجاب گورنمنٹ میں مجھے بطور ٹیچر سروس ملی۔ رضا مرحوم صاحب سے میں نے اجازت چاہی تو دبے لفظوں میں انہوں نے مجھے نہ چھوڑنے کا کہا۔ میں نے اپنی ناگزیر وجوہات کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے نہ صرف اجازت دے دی بلکہ میرے لیے ایک شاندار الوداعی تقریب کا انعقاد بھی کیا۔ مہینہ ڈیڑھ میں پنجاب گورنمنٹ میں نے سروس کی۔ اس دوران میری اور ان کی آپس میں ملاقات رہی، ان کا اصرار بڑھتا گیا۔ ایک دن تو انہوں نے مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور S&F میں لے گئے، جہاں محترم آئیو نیازی صاحب سینئر مینیجر تھے۔ ملک رضا صاحب نے ان سے کہا کہ یہ میرے قابل استاد ہیں اور یہ دوبارہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے تقرر کے آرڈر جاری فرمائیں اور یقین کیجیے کہ بغیر کسی ٹیسٹ انٹرویو کے ملک عبدالرزاق صاحب نے میرے آرڈر جاری کروائے اور میں نے دوبارہ PAC کو جوائن کیا۔ پھر 2001 میں جب میرا تقرر OPF کالج اسلام آباد میں ایز اے لیکچرر ہونے لگا، وہاں سے مجھے آفر ہوئی تو میڈم محمودہ خانم اور میری والدہ محترمہ نے مجھے روک لیا اور آج الحمدللہ میں OPF کے ادارے سے بہتر تعلیمی ماحول میں اپنی خدمات کا انجام دے رہا ہوں۔ یہ سب کچھ انہی کی وساطت سے ہوا ہے۔ ملک رضا اور عمران احمد کی نظر ایک مختصر نظم کہ تجھے کس پھول کا کفن دے
तुझे किस फूल का कफन दे, तू जुदा ऐसे मौसम में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली हैं, मगर हमारे हाथों में, हमारे लबों पर उनके लिए हमेशा दुआओं के गुलाब खिलते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया सर। अब्दुल रज़ाक साहब की शख्सियत के बारे में सलीम साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज बयान किए। अब्दुल रज़ाक साहब के लिए कुछ और जानने के लिए उनके स्टूडेंट्स से पूछना बहुत ज़रूरी होगा। मैं दावत दूंगा प्रीफेक्ट हमारे दौर में हुआ करते थे नवीद हनीफ के वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। नवीद हनीफ साहब, अब्दुल रज़ाक साहब की शख्सियत, प्रिंसिपल प्रिंसिपल और एक गाइडर, कैसे पाते हैं? First of all, thank you very much for inviting me over here and giving me the opportunity to talk about a person who is really a legend. So it's you done from me actually. Sir Razak, इनकी अगर पर्सनालिटी को डिस्कस किया जाए तो आई थिंक डे और मोर वुड नॉट बी एनफ। लेकिन मैं यानी बहुत से शॉर्ट टाइम में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि यानी जो हमारे टीचर्स होते हैं ना वो स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यानी एक जो स्टूडेंट यानी यहाँ से जब वो पढ़ के निकलता है तो वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसी के लिए, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में टीचर्स का बहुत हाथ होता है। इस सिलसिले में यानी सर रज़ाक वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग कि लोगों की जो स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी है, उनका डिसिप्लिन है, वो बहुत अच्छा है। एज फार एज द प्रिंसिपल इज कंसर्न, मतलब वो छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में भी बहुत कंसर्न रहा करते हैं। मुझे याद है कि मैं यानी अभी आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक़या भी सुनाता हूँ। यानी मेरे लिए एक बड़ी गाइडेंस थे वो डिसिप्लिन को कायम करने में। यानी आपको याद होगा, यहाँ बहुत से पुराने लोग भी बैठे हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हाउस वगैरह की जो ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, 6 हाउसेज बनाए और फिर उनकी असेंबली वगैरह कंडक्ट करना, उसमें उनका बड़ा अहम रोल था। तो कभी कभी अब मैं सोचता हूँ कि यानी टीचर्स को बड़ा एक डिसिप्लिन को कायम करने में उनको एक रोल मॉडल जब बनना होता है तो बहुत कुछ वो देखते हैं। ये बात आप समझ में आती है, उस वक्त नहीं आती थी समझ। शुरू में तो रहता है ऐसे वैसे डांट रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो यानी बड़ा मुश्किल काम है ये चीज़, पर्सनैलिटी डेवलप करना स्टूडेंट्स के अंदर, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक छोटा सा वाक़या है, शायद चंद लोगों को याद भी हो। यानी वो मुझे अक्सर कहा करते थे, हमारी मीटिंग्स होती थी हेड बॉय, डिप्टी हेड बॉय और प्रीफेक्ट्स, डिप्टी प्रीफेक्ट्स की ना, तो उसमें वो कहा करते थे कि आप जो है ना टाइम का बड़ा ख्याल रखा करें, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और वो अक्सर कहा करते थे कि यू शुड बी पंक्चुअल और इस किस्म की चीज़ें हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं असेंबली कंडक्ट करवा रहा था। मामूली होता था कि पहले तमाम हाउसेस को मैं मतलब बिठा देता था और फिर सर रज़ाक आते थे और असेंबली कंडक्ट करवाते थे। एक दिन जो है वो शायद कुछ मसरूफ़ थे तो थोड़ा सा ना लेट हो गए। मैंने असेंबली कंडक्ट करवा दी, स्टार्ट कर दी। तो असेंबली के दौरान जो है ना वो आफ्टर द रिसिटेशन ऑफ होली कुरान वो आ गए और खड़े हो गए। पूरी असेंबली कंडक्ट हुई। उसके बाद वो नेशनल एंथम के बाद फिर उन्होंने मुझसे कान में पूछा कि नवीद आपने आज मेरा वेट नहीं किया, वाज आई लेट? मैं कहा सर यू वर 5 मिनट्स लेट। ओके इट्स ऑलराइट, वेल डन, यू हैव डन वेरी गुड जॉब। और इस चीज़ ने मुझे यानी दैट इज़ अ गाइडेंस फॉर माय लाइफ कि उन्होंने मुझे ये न कहते हुए भी सिखा दिया कि नॉट कंप्रोमाइज ऑन टाइम। यानी आप सोचे कि एक प्रिंसिपल होने की हैसियत से उन्होंने एक चीज़ ये सिखा दी तमाम कॉलेज को कि वो, और ये चीज़ यानी एक आपको पर्सनैलिटी डेवलप करने में कितना अहम किरदार अदा करती है। ऐसी बहुत सी बातें थी, छोटी छोटी बातें थी। मैं यानी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता था सर रज़ाक के, तो यस नवीद प्लीज़ हैव अ सीट,
یعنی اتنا کنسرن ہونا کہ اب یہ کوئی بات کرنے آیا ہے، کینٹین سے لے کے پڑھائی کے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ خود ڈسکس کیا کرتا ہے، اور یعنی ہی از اے لیجنڈ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد ان کا گیپ فل ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کچھ آپ کو یاد؟ سرگزار کے ساتھ ساتھ میں یعنی چاہوں گا کیونکہ میری جو تھرو آؤٹ اسٹڈی ہوئی ہے وہ پریپ کلاس سے لے کے اپ ٹو ایف ایس سی، دین پھر وہ یہیں پہ چشمہ سے ہوئی ہے، تو میڈم محمودہ آئی ایم ویری آنرڈ ٹو اسٹینڈ اوور ہیئر، اور یہ میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہ ان کی وجہ سے میڈم محمودہ، ہماری جتنی ٹیچرز فیمیل میل ٹیچرز، ان کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہیں اور اس قسم کا فنکشن ارینج کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں۔ سو میم تھینک یو ویری مچ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں بولنا سکھایا نا، the way we talk and we are standing over here، اور ہم پھر جا کے پریزنٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں میرا سیشن 2000 تھا یو اے ٹی میں میکینیکل انجینئرنگ میں، تو اس سے پہلے 98 سیشنز کے کچھ لوگ ہی گئے تھے۔ چشمہ کو اتنے لوگ اس وقت نہیں جانتے تھے، بتانا پڑتا تھا کہ دیٹ از پلیس سم ویئر ایٹ 27 کلومیٹرز فرام میاں اینڈ سو، لیکن اس کے بعد اب لوگ جاتے ہیں، آپ لوگ بھی وہاں اسٹڈی کرتے ہیں، مطلب اب چشمہ کوئی ایسی پلیس نہیں ہے کہ وہ کوئی کہے کہ کہاں ہے چشمہ، تو دیٹ از بیکاز آف دیم پرنسپلز اور جتنے ٹیچرز ہیں، یہ ان کی ہم لوگ جو پروڈکٹ ہیں۔ میں یہاں کھڑے ہو کے یہ مطلب ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمیں جو یہ بولنا سکھایا ہے وہ ان کی وجہ سے سکھایا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، میری پوری زندگی کے لیے یہ لوگ گائیڈنس ہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ تھوڑے لوگ تھینکس میم۔ شکریہ نوید بھائی، آپ نے نام لیا میڈم محمودہ خانم کا، اور بالکل ہمارا اگلا ٹریبیوٹ بھی اسی لیجنڈ شخصیت کو ہے۔ میڈم محمودہ، کچھ کہنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان کی زندگی پہ ایک چھوٹی سی نظر۔ میڈم محمودہ خانم، آپ نے دسمبر 1977 میں جونیئر ماڈل اسکول میں بطور ہیڈ مسٹریس تعینات ہوئی۔ آپ کی کاوشوں سے 1989 میں میٹرک کی پہلی کلاس، جو صرف 4 طالب علموں پر مشتمل تھی، پاس ہوئی۔ 1993 میں کالج کو انٹر کا درجہ دلوانے میں آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ 1994 میں گرلز کالج کو ڈگری کالج کا درجہ بھی آپ کی خدمات کی وجہ سے ملا۔ دسمبر 1996 میں آپ گرلز کالج کی پرنسپل بنی۔ اکتوبر 2004 میں وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئی۔ آپ کی ذات پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ فخر رہے گا۔ میڈم محمودہ خانم کے بارے نوید حنیف بھائی نے بہت کچھ کہہ دیا، اور ابھی بہت سے لوگ بہت کچھ کہیں گے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میرے الفاظ ان کے لیے کافی نہیں ہوں گے، لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی زندگی پر کچھ اور نظر ڈالی جائے، اور ان کی بہت ہی قریبی میڈم کنیز فاطمہ اسٹیج پہ تشریف لانے کے، اور میڈم کے بارے کچھ الفاظ ضرور کہیے گا۔ پیاری انہوں نے تقریب ایک ہمارے لیے سجائی، اور وہ بچے جو ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے سمجھ لے پھول معصوم بچے جو دیکھے تھے، آج میں ان کو جوانی کے روپ میں دیکھ رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کہیں نہ کہیں کہ کسی شہر میں جاتے ہیں، کہیں بازار میں سیلز مین لگا ہوا ہے تو وہ ہمارا بچہ ہے، کہیں انجینئر ہے ہمارا ہے، ڈاکٹر ہے، اس ہاسپٹل میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اور تو عمران کا ذکر پہلے کروں گی، کیونکہ آرمی میں بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ
عمران کو دیکھیں اور اسی طرح کے کتنے بچے جو ہیں آرمی میں گئے ہوئے ہیں، لیکن عمران نے جان کی بازی لگا دی، اس پہ ہمیں بہت زیادہ فخر ہے. اور ان پہ اتنا فخر ہوتا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے یہ بچے انہوں نے ہمیں عزت، یعنی کوئی ایسی بات آج تک اتنے بچے ہمارے پورے پاکستان میں پھیل چکے ہیں لیکن کوئی ان کی بری بات یا اس طرح کا کوئی ہمیں سننے میں نہیں آیا، بلکہ عزت اور ان کی جو شخصیت ہے وہ ہمیں اتنی اچھی نظر آتی ہے. ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ وہی بچے جو اب پوری پاکستان میں پھیل چکے ہیں اور ہمارا نام روشن کر رہے. تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے، نہ میں نے کوئی اتنی تقریریں کبھی کی ہیں، اور میں یقین کرے پہلی دفعہ آئی ہوں. اور آپ اس کے بعد میں میڈم پہ تھوڑا سا کہوں گی. بالکل وہی تو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے. جی جی، پہلے بچوں کا حق تھا نا کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے اتنا اچھا تکلیف گزاری ہے. پہلے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ میڈم محمودہ کے ساتھ آپ نے ایک بہت لمبا سفر گزارا. جی جی، تقریباً 22 سال میں نے میڈم کے ساتھ گزارے اور وہ 22 سال یوں لگتے ہیں کہ وہ بس آئے اور گزر گئے. یقین نہیں آتا کہ 22 سال گزر کے ان کے ساتھ وقت گزرا. وہ ان کی شخصیت کا ایک ایک پہلو اگر میں بتانا شروع کروں تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو میں تو ان کی جو سب سے زیادہ شخصیت کا جو پہلو تھا جو مجھے بہت پسند تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کبھی کسی آفیسر کا بچہ ہے، سویپر کا بچہ ہے، سب کو برابر سمجھا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کلرک کا بچہ ہے. میں سپورٹس میں کیونکہ ہوں اور کبھی ایسے ہو جاتا تھا، کئی لیڈیز آ جاتی تھیں اور میڈم کو کہتی تھی کہ ہمارے بچوں کو اس گیم میں رکھیں، اس میں رکھیں. اس وقت بچیاں بچے سب ہوتے تھے تو میڈم سارا میرے میں چھوڑ دیتی تھی. کہتی تھی قدیر جو تمہیں صحیح لگے. کبھی انہوں نے کسی کی سفارش نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے بچے کا بھی کبھی نہیں کہا. اور ایک واقعہ جب میں شروع میں آئی 82 میں تو میں بچوں کو نا ایسے سرکل میں کوئی گیم کروا رہی تھی. کوئی 2 کے بچے تھے جب، تو میڈم کا چھوٹا بیٹا الیاس وہ آیا اور اس نے بچوں کو تنگ کیا. میں نے پوچھا یہ کون بچہ ہے جو اتنا تنگ کر رہے ہیں؟ تو بچوں نے بتایا کہ یہ میڈم کا بچہ ہے. تو میں نے سوچا کہ میڈم کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں. پھر میں نے کہا چلے بتا دیتی ہوں کہ وہ بچوں کو بہت تنگ کر رہے ہیں، ساتھ مجھے بھی تنگ کر رہا تھا. تو میں میڈم کو بتانے گئی تو اس کے بعد وہ بچہ جو ہے نا بیچارہ اس نے کوئی سار اٹھا کے بھی دے دیا. میڈم کا ایسا روب اور ان کی شخصیت میں ایسا روب تھا جو یعنی میں آپ لفظوں نہیں بتا سکتی. بچوں کو بھی پتا ہے سب اور پورا سٹاف جو تھا. اور میڈم وقت کی اتنی پابند تھی کہ اکثر ہم سٹاف روم میں بیٹھ کے نہیں کہتے تھے اگر میڈم تو چھٹی نہیں کرتی کبھی چھٹی. ایسے ان کے گھر میں واقعات ہوئے، کئی مسئلے ہو گئے پر انہوں نے چھٹی نہیں کی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈم پتہ چھٹی کیوں نہیں کرتی، کاش یہ چھٹی کرتی. بچے بھی کہتے تھے میڈم تو روز، اور اسی طرح اسمبلی پہ انہوں نے روز آنا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اسی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ پورے پاکستان میں نام روشن کر رہے ہیں. عمران جیسے بچے اور انشاءاللہ اور نام پیدا کریں گے. ہمیں امید ہے کہ جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہمارا نام ہوگا. بہت بہت شکریہ.